من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. حضرات علماء کرام، صدر جلسہ اور معزز حاضرین، آج اس محفل میں ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. اس کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے وہ ہمیں حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو حق سن کر حق سمجھنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی رمضان کا مہینہ آیا اور وہ رخصت ہو گیا. رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک ایسا گاڈ گفٹ تھا، اللہ سبحانہ وتعالی کا ہدیہ جو اس امت کو ملتا ہے سالانہ، ہر سال ایک مہینے کا یہ وقفہ، جس کا ہمیں شدت سے انتظار رہتا ہے. یہ کیوٹ اور لولی مہینہ، ماہ رمضان المبارک مہینہ آیا، آ کے چلا گیا. آج ایک سنجیدہ سوال ہے، ایک سادہ سا سوال جو ہر نفس میں ہونا چاہیے. ماہ رمضان المبارک کے بعد کیا؟ یہ سوال ہے. ماہ رمضان المبارک جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا، خیر و برکت کا خزینہ. قبل اس کے کہ ہم اس موضوع کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالیں، میں عرض کروں گا تمام بھائیوں سے جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، تو گزارش ہے کہ وہ مجلس میں تشریف لائیں. اے سونارا کونde آئیے صبح کا یہاں پاس ہوا جلسہ جو لے گیا، یہاں دکانداری کو لے نہیں آئی لایا اور چائے پیے لائی، انٹرٹینمنٹ کر لے نہیں آئی لایا، پاس ہوا یہاں جلسہ ہوا. پیپل جوڑیا والا، ہورنگل والا، خاص طور سے مہمان جو باہر لے لایا، نیمہ ڈالیا کیوں نہیں دکھایا اور ناؤ بھوری بھوری آئی لایا. جتنے بھی لوگ جلسے کو ٹارگٹ کر کے آئے ہوئے ہیں ان تماموں سے گزارش ہے، آئیے جلسے میں تشریف رکھیے. آپ کو کوئی یہاں آپ کے جو بہترین قسم کے مقررین ہیں وہ موجود ہیں. میں آپ کو ایک سوال کے ارد گرد چھوڑ کے جاؤں گا اور اس کا جواب آپ کو ڈھونڈنا ہے. سوال یہ ہے، رمضان کے بعد کیا؟ ماہ رمضان المبارک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا ایک ایسا گفٹ ہے، ہدیہ ہے، جس مہینے کے اندر
نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جس مہینے کے اندر ملائکہ کا آنا جانا بڑھ جاتا ہے، جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جس مہینے میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہے، جس مہینے میں گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو اس کام پر لگے ہوئے ہیں، آگے وہ رات بھر دعائیں کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کی طرف چلنے والوں، اے اچھے کام کرنے والوں، اے راتوں کو تہجد پڑھنے والوں، ذکر و اذکار کرنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، آگے بڑھو، یا باغی الخیر اقبل، اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو۔ یہ ٹریننگ ہے، اور ٹریننگ میں جیت لو، تاکہ اس میں جیت کر تم وہ چیز حاصل کر لو جس کے لیے یہ مہینہ تمہیں ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا ہو اس آدمی کا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد اور مسند حمیدی دارمی وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا ہو اس آدمی کا، تو اس آدمی کا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ جنت حاصل نہ کر سکا، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل نہ کر سکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس مہینے کے بارے میں، مہینے کے فضائل میں کافی ساری باتیں ہیں، لیکن آج ہم ان کو دہرانا نہیں چاہتے، ہمیں جاننا ہے کہ اس میں ہم نے کام کیا کرنا تھا، رمضان کے بعد کیا، تو رمضان ہی میں کیا ہم نے کیا رمضان میں، یہ بھی تو جاننا چاہیے کہ رمضان میں ہم نے کیا۔ ہم نے یہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ نمبر 1، یہ مہینہ شہر القرآن تھا، اور قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، تراویح میں، عام نمازوں میں، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، دن میں، رات میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور رمضان میں جبریل کے ساتھ مدارسہ ہوتا تھا قرآن کا، وَكَانَ يُدَارِسُهُ، قرآن کا مدارسہ کرتے، کبھی جبریل کو پڑھ کے سناتے اور کبھی جبریل سے سنتے۔ آخری سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ختم کیا رمضان میں، تو رمضان میں قرآن پڑھنا تھا۔ دوسرا کام تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور روزے فرض کیے گئے کیوں کیے گئے اس کو ہم سمجھیں گے، تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ آئے۔ یہ تقویٰ کیا چیز ہے اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کا دوسرا کام تھا روزہ رکھنا۔ تیسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے تراویح کی نماز پڑھی اس کے گزرے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ تراویح کی نماز پڑھنی تھی تیسرے نمبر پر۔ نمبر 4، ہمیں کام کیا کرنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا تھا، اور ذکر و اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرتے، خاص طور سے رمضان میں، اور اسی لیے وہ اعتکاف بھی کئی مرحلوں میں کرتے تھے، تاکہ لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہو اور ذکر و اذکار بھی ہو۔ ذکر و اذکار یہ چوتھا کام تھا۔ نمبر 5، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام یہ دیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرو، اس کے کئی مسائل بیان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان کیے اعتکاف کے، اور اعتکاف یہ رمضان کا کام تھا۔ 5 کام ہو گئے۔ ہم سوچ رہے ہوں گے دل میں کہ یہ ہمارے کرنے کے کام تھے، ہم نے کیا ہے یا نہیں، یہی سوال آنے والا ہے، جی آئے گا۔ 5 کام ہو گئے۔ نمبر 6 نمبر کام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف کیا ہر انسان کو جو رمضان کے مہینے میں دنیا میں ہے، اور
رمضان کا آخری مہینہ تک وہ دنیا میں باقی رہا، سورج غروب ہونے تک، جب چاند نظر آیا عید کا، اس وقت تک جو دنیا میں رہا، چاہے وہ 1 گھنٹے کا نیو بورن بیبی ہو یا وہ کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہو نا، عید کے دن نماز پڑھ کے آئے عیدگاہ سے، بچوں نے گھیر لیا، کسی نے ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈال دیا، کسی نے آپ کے پاکٹ پکڑ لیا، کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، بابا عیدی چاہیے، عیدی دے دو۔ مانگا تھا بچے، مانگا تھا کسی سے عیدی؟ ملی تھی کہ نہیں؟ عیدی مانگتے ہیں بچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیدی کی شکل میں یہ صدقۃ الفطر دیا، کن کو؟ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں اور غریبوں کے لیے عیدی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ اس کے پاس نہیں تھا، ہمارے جیب سے نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیدی کی شکل میں اسے عطا کیا۔ یہ 6 ہو گئے۔ نمبر 7، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، اگر کسی نے عمرہ کیا رمضان کے مہینے میں تو اسے حج کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ 7 نمبر کام تھا۔ نمبر 8 استغفار کرنا تھا، اور استغفار ہی اصل مقصد تھا، کیونکہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ فلانا جہنم سے آزاد، فلانا جہنم سے آزاد، جہنم سے آزادی کا اعلان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان ختم ہونے سے پہلے یا رمضان ختم ہونے کے ساتھ۔ العتق من النار، جنت کا پروانہ سنایا جاتا ہے اور جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ یہ ذکر و اذکار اور استغفار کی وجہ سے یہ 7واں نمبر کام تھا۔ 8واں کام تھا لوگوں کے ساتھ ہم جڑیں، لوگوں کے ساتھ ملیں۔ عام جو صدقات و زکوٰۃ ہیں وہ تو ہم دیں گے ہی، ادا کریں گے ہی رمضان میں۔ جو ہمارے زکوٰۃ ہیں، مال کے زکوٰۃ، تجارت کے زکوٰۃ، بزنس میں زکوٰۃ، اپنے گھر بار میں، بلڈنگوں میں، یا جو تجارتی بلڈنگیں ہیں ان میں زکوٰۃ، جو بلڈر ہیں ان میں زکوٰۃ، اور جو کھیتی اور حبوب اور ثمار ہیں فصلوں میں زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ تو ہم دیں گے ہی دیں گے، لیکن اپنے پاس سے کچھ صدقہ و خیرات بھی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رمضان میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ یہ 8 نمبر کا کام تھا۔ 9 نمبر کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، اور استغفار یہ اس کے لیے رمضان بہت ہی موضوع اور بہت ہی اہم ترین موقع تھا، مناسبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 9واں کام اس لیے دیا، اللہ بلاتا ہے تمہیں، یدعوکم لیستغفر لکم۔ ہے کوئی ایسا دنیا میں کہ اپنے مجرم کو بجائے اس کے کہ وہ سزا دے، وہ بلاتا ہے آ جاؤ میں معاف کروں گا، اس لیے بلا رہا ہوں۔ اپنے مجرم کو اس لیے بلا رہا ہے، آ جاؤ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ ماں باپ بھی اتنے قوی دل نہیں ہوتے کہ بدمعاشی کرنے کے بعد بچے کو بلائیں اور اس کو پنش نہ کریں، سزا نہ دیں، ایسے نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ کہتا ہے یدعوکم لیستغفر لکم، وہ تمہیں بلاتا ہے آ جاؤ۔ شراب پی رہے تھے، کسی بھٹی میں بیٹھے تھے، کہیں چوری کرنے کے لیے کسی گھر میں گھسے ہوئے تھے، تم مارکیٹ میں جا کے کہیں مٹر گشتی کر رہے تھے، کسی اور جگہ جا کے تم وقت ضائع کر رہے تھے، کوئی بات نہیں، تمہارے کانوں تک آواز آئی، اب آ جاؤ، واپس آؤ، اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے توبہ و انابت، رجوع اللہ کرو، اللہ کی طرف دیکھنے لگو، بس اللہ معاف کر دے گا۔ یدعوکم لیستغفر لکم، وہ بلا رہا ہے تمہیں تاکہ تمہیں معاف کر دے، جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کرے۔ ایسا رب ورب الغفور، ہمارا جو رب ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا، دیالو ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ اس کے بعد 10واں جو کام تھا
وہ تھا جہنم سے آزادی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں جہنم سے آزادی حاصل کرنی تھی. اور جگہ دو ہی ہے. اگر اللہ سے ہم نے جہنم سے پناہ لے لیا تو اس کا مطلب دوسری جگہ اور گوہ جنت وہ ملنی ہے, کیونکہ دو سے کوئی تیسری جگہ نہیں, جگہ دو ہی ہے. فَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. دو ہی گروپ ہوگا, دو ہی جماعت ہوگی. ایک جماعت, ایک گروپ جو جنت میں جا رہی ہوگی اپنے رب کے فضل و کرم سے, اور دوسری جماعت جو رب کی طرف نہ دیکھنے والی, رمضان کو ضائع کرنے والی, وہ جہنم کی طرف جا رہی ہوگی. فَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اور کامیاب وہ شخص ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب شخص ہے. موٹر گاڑی والا, نوکر چاکر والا, بڑی سروس والا, کوئی نیتا ٹائپ کا کوئی بڑا آدمی, پیسے والا اور کئی لوگوں میں عزت والا, کرسی والا, یہ کامیاب نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس نے جہنم سے آزادی پا لی, جنت میں داخلہ کا پروانہ حاصل کر لیا, یہ ہے کامیاب. چاہے وہ کوئی چھوٹا غریب انسان ہو, کوئی بڑا ہو, کوئی مرد ہو, عورت ہو, جس نے بھی یہ حاصل کر لیا. اگر بلال حبشی نے حاصل کر لیا تو ابو جہل اور ابو لہب قریشی ہاشمی ہو کے بھی وہ کسی کام کے نہیں, 2 ٹکے کے نہیں, 2 پیسے کے نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. لیکن بلال جو حبشی ایتھوپیا سے آ کے کالے کلوٹے جو غلام تھے وہ وہاں سے آزاد کیے جاتے ہیں, وہ جنت میں جائیں گے. اور رب کے یہاں سب سے بڑا کامیاب بلال ہے جو حبشی غلام, صہیب رومی جو روم سے آنے والے صہیب, وہ کامیاب ہیں کیونکہ انہوں نے جنت حاصل کی. یہ کام رمضان کے بعد کیا؟ آپ کے پاس سوال آیا اور آپ نے جواب سوچ لیا ہوگا. رمضان کے بعد کیا سوچا ہے؟ رمضان کے بعد کیا, جہاں تھے وہیں آگے. رمضان شروع ہونے سے پہلے جہاں تھے نماز نہیں پڑھتے تھے, رمضان ختم ہوا نماز چھوڑ دی. شراب پیتے تھے رمضان سے پہلے, رمضان ختم ہوا شراب دوبارہ شروع کر دیا. چوریاں کرتے تھے رمضان سے پہلے, رمضان ختم ہوا پھر سے چوریاں شروع کر دی. مٹر گشتی کرتے تھے, لڑکیوں کو چھیڑتے تھے, گانے سنتے تھے, یوٹیوب میں نہ جانے کیا بہت کچھ کرتے تھے, چیٹنگ کرتے تھے, غلط سلط کام کیا کرتے تھے, انسٹاگرام میں, یوٹیوب میں, ٹویٹر میں, واٹس ایپ میں نہ جانے کیسی بلائیں کرتے تھے رمضان سے پہلے. وہی بلائیں ہم نے دوبارہ ہیر کر لی اور اپنے اوپر تھوپ لیا جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا. اگر ایسا ہے غلط ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیوں غلط ہے. رمضان کے بعد ہمیں کرنا کیا تھا؟ یہ تو تھا کہ رمضان میں ہمیں کرنا کیا تھا. 10 کام ہم نے گنا دیے. کام بہت سارے تھے لیکن جو اہم ترین کام تھے وہ 10 گنائے. تلک عشرۃ کاملہ. یہ پورے کے پورے 10 کام جو بڑے کام تھے کرنے کے, ہم نے کیے یا نہیں؟ اب رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا تھا؟ سلف کا طریقہ تھا 6 مہینے تک وہ لوگ رمضان کے بعد صرف یہی دعا کرتے تھے, اے اللہ ہم نے جو رمضان میں کیا تھا نا اسے تو قبول کر لے. ہم نے جو روزہ رکھا اسے تو قبول کر لے. ہم نے جو تراویح کی نماز پڑھی ہے اسے تو قبول کر لے. ہم نے جو قرآن پڑھا یا سنا ہے اسے تو قبول کر لے. اے اللہ ہم نے جو ذکر و اذکار کیا ہے اسے تو قبول کر لے. اللہ ہم نے جو اعتکاف میں جو محنتیں کی ہیں, مشقتیں اٹھائی ہیں اسے تو قبول کر لے. اللہ جو ہم نے ذکر و اذکار اور توبہ استغفار کیا ہے اسے قبول کر لے. اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے. ہماری گردنوں دعائیں. سلف کا طریقہ تھا 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رمضان کے کیے ہوئے اعمال کو تو قبول کر لے. اور باقی کے 5 مہینے کیا کرتے تھے؟ رمضان ایک ہی مہینہ ہے نا, تو باقی کتنے بچے؟ 1 سال کے 11 مہینے. 1 سال میں ایک بار رمضان آتا ہے, رمضان 1 مہینہ ہے تو باقی بچے 11 مہینے. 6 مہینے تک
وہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہم نے جو کچھ کیا ہے رمضان میں تو اسے قبول کر لے، اور باقی کے 5 مہینے وہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ اس رمضان میں ہم سے کمی رہ گئی، دل جتنا چاہتا تھا ہم کرے اتنا ہم سے نہیں ہو سکا، اے اللہ آنے والا جو رمضان ہے اس سے پہلے تو مجھے نہ اٹھانا، مجھے آنے والا رمضان تک جیلا کے رکھ، اس رمضان میں کچھ محنت کرو کچھ کر لو، اس کے بعد تو چاہے اٹھا لینا، لیکن آنے والے رمضان تک تو مجھے بچا کے رکھ۔ 6 مہینہ دعا کرتے کہ جو ہم نے گئے رمضان میں کیا اس کو اے اللہ قبول کر، جب 5 مہینہ باقی رہتا اس وقت دعا شروع کرتے آنے والے رمضان تک بچا لینا اللہ، کیونکہ اس رمضان پیٹ نہیں بھرا، جو مجھے کرنا تھا پیٹ نہیں بھرا، تو ہمیں پیٹ بھر کے کچھ کرنا ہے، اس کے لیے آنے والے رمضان تک دعا کرنی ہے۔ ہم نے دعا کی نہیں، جیسے قرضہ تھا اتار کے پھینک دیا، بیٹی کی شادی کرنی تھی، قرضہ تھا سر پہ، ہم نے شادی کروا دی اور گنگا نہانے چلے گئے، بوجھ اتار دیا، کہے گا بوجھ اتارا، اب بوجھ شروع ہو رہا ہے۔ بیٹی کا رشتہ کامیاب جیسے ہوگا، کیسے ہوگا کس طرح سے ہوگا رہنمائی کون کرے گا؟ اب اصل میں پیرنٹس کا ایگزامینیشن شروع ہوتا ہے، لیکن وہاں بیٹی کو دوسرے کے گھر میں چھوڑ کے اور گنگا نہانے جاتا ہے، چلو چلتے ہیں ہم نے بوجھ اتار دیا، بوجھ تھی بیٹی بوجھ نہیں تھی، اور ذمہ داری اب شروع ہو رہی ہے۔ وہی کیا ہم نے رمضان کے ساتھ، رمضان میں جو 10 کام کرنے کے تھے جو بھی اونے پونے ہم نے کیا کرایا، کرنے کے بعد اب اصل میں 6 مہینے ہمیں دعا کرنے کا تھا کہ اے اللہ جو ہم نے کیا اسے تو قبول کر لے، کیونکہ ہم نے جو کچھ کیا کرایا ہے اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارا روزہ وہ نہیں تھا جو رب چاہتا ہے، 100% وہ نہیں تھا، ہماری نمازیں وہ نہیں تھی جو رب چاہتا ہے، ہمارا اعتکاف وہ نہیں تھا جو رب چاہتا ہے، ہمارے دوسرے اعمال جو 10 اعمال گنائے ہم کیا ویسے کر سکے ہیں جیسے اللہ نے ہم سے مانگا ہے؟ نہیں کر سکے ہیں تو اب ان غلطیوں کے لیے ہمیں 2 کام کرنا تھا، پہلا تو صدقۃ الفطر دینا تھا، طہرۃ للصائم، روزے دار نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں سے اسے معافی مل جائے اور اس کا روزہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، روزے میں جو کمی زیادتی اس نے کی ہے اس سے مکتی مل جائے، اس کا روزہ فریش ہو جائے، اور دوسرا 6 مہینے تک دعا کرے بارے الہا میرے روزے کو قبول کر لینا، نہیں ہو سکا اللہ، بڑی کوشش کی لیکن بندہ ہوں تیرا، انسان ہوں، غلطی ہو گئی، کمزور ہوں، بہت ساری چیزوں میں بھٹک گیا اور اتنا نہیں کر سکا، اے اللہ سنبھال لینا، قبول کر لینا، یہ دعا کرنا تھا۔ دوسرا کام کرنا کیا تھا؟ اسے باقی رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہر چیز میں ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ دواؤں میں ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، فروٹ والے کے پاس جاؤ فروٹ میں ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، پرچون والے کے پاس جاؤ جوس کے ڈبے میں، پاؤڈر دودھ میں، وہاں ایکسپائری ڈیٹ لکھی رہتی ہے، بہت ساری چیزوں میں تم نے دیکھا ہے ایکسپائری ڈیٹ لکھی رہتی ہے، ایک ایسی چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نو ایکسپائری ڈیٹ، کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہیں جب تک موت نہ آئے تمہیں عبادت کرنی ہوگی، روزہ عبادت ہے تمہیں رکھنا ہے، نماز عبادت ہے رکھنا ہے، ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، جب تک زندہ ہو کرنا پڑے گا، اور زندگی ہے تو عبادت ہے، کیونکہ بنائے ہی گئے ہو اسی کام کے لیے کہ عبادت ہو، نو ایکسپائری ڈیٹ۔ پھر ہم نے عید کے چاند کو ایکسپائری ڈیٹ کیوں بنا دیا؟ ایکسپائری ڈیٹ کیوں بنا دیا عید کے چاند کو؟ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا مغرب میں ہی مسجد آدھی ہو گئی، عشاء میں جو تراویح میں فل رہتی تھی مسجد آدھی سے بھی کم ہو گئی، فجر میں تو ایک لائن بھی مشکل ہو گیا، ورنہ
ایکسپائری شان جو دیکھ لیا، اب رمضان ختم ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا، اب ہمیں نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ دعا کرنا ہے، نہ نماز سرکار کرنا ہے، نہ تسبیح و تحلیل کرنا ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ لائی کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن میں، نو ایکسپائری ڈیٹ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جب تک تمہیں موت نہیں آئے گی تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے دل کے ارادے سے پڑھو، لیکن نماز تو پڑھنی ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ نہیں۔ پھر تم نے ایکسپائر کیسے کر لیا؟ کیوں کیا؟ نہیں کرنا تھا۔ واپس آؤ، واپس آؤ اپنی اس مقام پر جہاں سے تم نے اپنی عبادات کو ایکسپائر کر دیا ہے، وہاں سے روک دیا ہے، واپس اسی جگہ آؤ اور ان کو دوبارہ شروع کرو، کنٹینیو کرو۔ رمضان کے روزے مہینے تو نہیں رکھیں گے، باقی کے 11 مہینے ایام بیض کے روزے رکھیں۔ ہر مہینے 13، 14، 15 چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں ان میں روزہ رکھنا سنت ہے، ان کو رکھو۔ صوم یوم عاشورہ محرم کے روزے رکھو، یہ بھی سنت ہے۔ صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دنوں کا روزہ رکھو۔ ایام جو 10 دن ہیں، 9 دن ہیں ذی الحجہ کے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ جو 10 دن کے دن ہیں ذی الحجہ کے، قربانی والے مہینے کے 9 دن، ان دنوں میں روزے رکھو۔ ہر ہفتے 2 دن، خمیس اور اثنین، جمعرات اور سوموار، 2 دن روزے رکھو۔ یہ بدیل ہوگا کس کا؟ رمضان کا۔ رمضان کے بعد تم نے جو ایکسپائر کر دیا ایکسپائر نہ کرو، آؤ دوبارہ پڑھو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع بست من شوال، من اتبع رمضان بست من شوال فانما صام الدهر كله، جس نے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں، ابھی شوال چل ہی رہا ہے، ختم نہیں ہوا، شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے یہاں 10 ڈبل اجر ملتا ہے۔ 1 مہینے رمضان کا رکھا تو 10 ڈبل کتنا ہوا؟ 10 مہینے کا اجر ملا۔ اور شوال میں 6 روزے رکھیں گے، 6 کا 10، 6 دہائی 60، اور 60 دن کا 2 مہینہ، 1 مہینے کا 10 مہینہ اور 6 دہائی 60 کا 2 مہینہ، پورے 12 مہینے ہو گئے کہ نہیں؟ 12 مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا۔ وَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ۔ ایکسپائر نہ کرو روزوں کو واپس لاؤ۔ شوال کے 6 روزے رکھو، ایام بیض کے روزے رکھو، خمیس اور اثنین کے روزے رکھو، عرفہ کا روزہ رکھو، عاشورہ کا روزہ رکھو۔ نماز بھی پڑھو، جو تم تراویح میں پڑھ رہے تھے اس نماز کو فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے پڑھو۔ جو اچھا بندہ ہوتا ہے وہ فجر سے پہلے قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جو فجر سے پہلے قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب ترین بندہ ہے۔ گناہوں کو وہ چیزیں دھو ڈالتی ہیں۔ ابھی اس کی مناسبت نہیں ہے، نماز بھی کنٹینیو ہوگی، روزہ بھی کنٹینیو ہوگا، ذکر و اذکار بھی کنٹینیو چلیں گے، اسی طرح دعائیں اور استغفار بھی کنٹینیو چلیں گے۔ اعتکاف نہیں ہوگا، لیکن مساجد میں جا کے کچھ دیر بیٹھ کے آدھے گھنٹے جمعہ کے دن بیٹھ جاؤ، مغرب سے پہلے بیٹھ کے کچھ دیر اذکار کر لو، کیا جاتا ہے؟ جمعہ کے دن آدھے گھنٹے پہلے بیٹھ کے غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے تک اگر ذکر و اذکار کر لو، کیا جائے گا؟ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر جمعے کو مانگ کے تو دیکھو اپنے رب سے، مانگنے کا وقت ہے اور جگہ بھی ہے، جگہ ہے مسجد اور وقت ہے جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کے یا تو آدھا گھنٹہ غروب سے پہلے مسجد میں بیٹھ کے مانگو۔ کیا مانگنا ہے؟ کیا مانگنا ہے؟ مانگنے سے ضرور دیتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے جو اللہ نہیں سنتا ہے، دعا قبول نہیں کرتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی کرنے کی، اب چوتھی چیز، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ رمضان میں جو ہم نے کیا کرایا، 10 جو بڑے کام ہم نے گنائے، ہم نے دعائیں بھی کی، کنٹینیو بھی کیا، اور اب ہم سوچ رہے ہیں ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ 2 باتیں۔
نمبر 1، اگر آپ کے دل میں بڑی خوشی ہو رہی ہے، رمضان ختم ہونے کے بعد اب رمضان کو یاد کر کے خوشی ہو رہی ہے، اور اس خوشی کے ساتھ آپ کے اندر نیک کاموں کا حرص بڑھ گیا ہے، نمازوں میں دل لگنے لگا ہے، روزے رکھنے کا من کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، عالم کے ساتھ بیٹھ کے ذکر و اذکار یا دین کی باتیں کرنے کا من کر رہا ہے، اگر آپ کے دل میں دینیات سے جڑنے کا من کر رہا ہے، یہ من کا جو من ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا رمضان کامیاب ہوا ہے، اور آپ نے جو کام کیا ہے رمضان میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ خوش ہو جاؤ، ہنی لکم، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ اگر یہ چیز ہے، دین کی طرف رغبت ہے، دین کی طرف آگے بڑھ رہے۔ دوسری چیز ایک چٹھی ہے، ای میل ہے، واٹس ایپ ہے۔ اللہ واٹس ایپ کرتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے، تمہارے روزے کو رمضان میں قبول کر لیا، تمہارے اعتکاف کو قبول کیا، تمہارے نماز، تمہارے تراویح کو قبول کیا، تمہارے عمرہ کو قبول کیا۔ یہ سارا واٹس ایپ کرتا ہے۔ واٹس ایپ یہ والا نہیں، نہ ہی فیس بک سندر پچوئی اس کا یہ والا نہیں، بلکہ میٹا کا بھی نہیں۔ اللہ اپنا واٹس ایپ کرتا ہے، اس کا واٹس ایپ ڈائریکٹ ہوتا ہے، لاسل کی ہے، دلوں میں ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دلوں کو موڑ دیتا ہے۔ جو رمضان سے پہلے ہم تھے، اگر رمضان کے بعد ہمارا دل مڑ گیا، ہم بدل گئے، ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، تو یہ دلیل ہے، یہ علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رمضان کو ہم سے قبول کیا ہے، اور اسی کی برکت ہے کہ ہم بدل گئے، ویسے نہیں رہے جیسے رمضان سے پہلے تھے۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم نہیں بدلے، ہمارے اعمال نہیں بدلے، ہماری حرکتیں نہیں بدلی، تو آپ یقین مان لو ٹوٹل رمضان، تراویح فل ویسٹ، ہمارا روزہ فل ویسٹ، ہمارا وقت ضائع ہوا، پورا مہینہ ضائع ہوا، ہماری مشقتیں ضائع ہو گئی، ہم نے جو تکلیفیں اٹھائی وہ ضائع ہو گئی، اگر ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آیا۔ کون ہے جو اپنے اندر بدلاؤ پاتا ہے؟ کون ہے جو اپنے اندر دیکھتا ہے میں رمضان سے پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اب میں نماز پڑھنے لگا یا کوئی اچھا کام کرنے لگا، رمضان سے پہلے ایسے نہیں تھا لیکن اب اچھا ہونے لگا ہوں، تھوڑا سا اچھا ہو رہا ہوں رمضان کے بعد۔ اگر ایسا ہے تو یہ واٹس ایپ ہے، یہ ای میل ہے، یہ فیکس ہے، اللہ کی طرف سے وہ میسج کر رہا ہے آپ کو کہ تمہارا رمضان سفل ہو گیا، رمضان میں جو کچھ تم نے کیا تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور اسی لیے ہم تمہارے اوپر یہ اکرام کر رہے ہیں، تمہیں یہ بخشش کر رہے ہیں، کہ یہ تمہیں گفٹ دے رہے ہیں کہ تمہارے اندر بدلاؤ ہم لا رہے ہیں۔ یہ علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں ایک چیز اور ہے جو بہت ہی اہم ہے، اس کی طرف اشارہ کروں گا، یہ میری آخری بات ہے۔ رمضان میں ٹریننگ لی گئی، کافی چیزیں کی ٹریننگ لی گئی، پولیس والے ٹریننگ لیتے ہیں، ملٹری والے ٹریننگ لیتے ہیں، فورس ٹریننگ لیتی ہے، کئی قسم کے لوگ ٹریننگ لیتے ہیں، ہائی جمپ کی ٹریننگ، لانگ جمپ کی ٹریننگ۔ اچھا نہر گربارہ ٹینکر رکھلا ہے، اور ٹینکر اگر چاروں طرف مانے موٹر سائیکل رکھلا ہے، ٹینکر یہاں بیٹی چھوا کر یہاں آتے، موٹر سائیکل کر وجہ ٹینکر وہاں باہر آئیں رہا ہے، جکرا کر موٹر سائیکل ہے کون جائے کے ہٹائی لے۔ اور جتنا ڈنہائل دیکھا ہے سمجھ رہے ہیں دیوانی اور وہ ساتھ بہترین مقرر آئی رو رہا ہمارے بات ہے، اور کسی ابھی نہیں پکا ہوا، تھوڑا سا ٹائم لیں، بس ایک ٹاپک ہے سائیڈ ہیڈنگ ہے، اس کو میں پورا کروں گا، اور بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اور وہ ہے رمضان ٹریننگ کورس تھا، ٹریننگ کورس اور اس کا ایگزام ہونا ہے۔ مدرسے میں جب ٹریننگ ہوتی ہے 1 سال اور ایگزام ہوتا ہے 1 ہفتہ، اس کا مستوی
اس کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے 1 ہفتہ ایگزامینیشن میں اس کو شرکت کرنا پڑتا ہے اور اس کی تقییم ہو جاتی ہے کہ یہ کتنی صلاحیت اس نے حاصل کی 1 سال میں. 1 سال کی پڑھائی میں 1 ہفتے کا ایگزام ہوتا ہے. یہ بھاری ہوتا ہے. ہر دن ایک سبجیکٹ کا ایگزام دینا بھاری ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا 1 مہینہ اور امتحان لیا 11 مہینے. 11 مہینے امتحان لے رہا ہے. ایک سبجیکٹ کے لیے 1 مہینہ تیاری کا موقع دے رہا ہے. ایک سبجیکٹ ہے, اس کی تیاری جاؤ جم کے تیاری کرو. 1 مہینے کا ٹائم دیا تجھے, جا کے تیاری کرو. 1 مہینے تک, 1 مہینے کے بعد پھر دوسرا سبجیکٹ آئے گا. ایک مہینے کا ٹائم. 10 کام میں نے گنائے رمضان میں جو ہمیں کرنے تھے. 10 مہینے میں اگر ایک سبجیکٹ کو, ایک کام کو ایگزام کرنے کے لیے 1 مہینے کا ٹائم لگے تو 10 مہینے بنتے ہیں. 10 مہینے میں 1 مہینہ باقی رہ جاتا ہے, کیونکہ 12 مہینے کا 1 سال ہوتا ہے. 1 مہینہ تو رمضان ہو گیا, 11 مہینے بچے اور ایگزام 10 مہینے دے رہے. 10 مہینے تک ایگزام. ہائے ہائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا پیارا ہے. ایک سبجیکٹ کے لیے تیاری کرنے کے لیے. نیٹ والو کتنے بچے ہو نیٹ میں ایگزام کرنے والوں؟ اللہ کامیاب کرے تمام بچوں کو جو اس ایگزام میں بیٹھنا چاہتے ہیں. جو نہیں بیٹھے ہیں ان کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مسلم بچے یا تمام بچوں کو ہمارے بچے اور بچیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دینی علوم میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جائز اور مباح میدان میں, فیلڈ میں آگے سے آگے نظر آئے, اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین تو کہہ دو, نہیں چاہتے ہو زور سے آمین کو. اللہ کا عرش ہل جائے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے. ہم نے رمضان میں ٹریننگ لی, 10 کاموں کی ٹریننگ لی. ہائی جمپ, لانگ جمپ اور وزن اٹھانے کے لیے کتنا وزن اٹھا سکتا ہوں, اور پھر نشانے بازی, تیر اندازی, نشانے بازی, یہ ٹریننگ لی جاتی ہے. پولیس والے, ملٹری والے, فورس والے ٹریننگ لیتے ہیں. ٹریننگ کیوں لیتے ہیں ٹریننگ لیا, اب جا کے وہ ایگزام میں بیٹھیں گے. ایگزام میں پاس ہو گئے, ان کی نوکری پکی ہو گئی. ہم نے 1 مہینہ جو ٹریننگ لیا رمضان کے مہینے میں, 10 ٹریننگ لی اور اس کے ایگزام کے لیے, ایک کام کے لیے 1 مہینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے. 10 مہینے تک جاؤ, ایگزام کی تیاری کرو. ایگزام میں جب پاس ہو گئے, دوسرے سال کے رمضان میں آنا. رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی تمہاری نوکری پکی. تم فوج میں جانا چاہتے ہو, پولیس میں جانا چاہتے ہو, ملٹری میں جانا چاہتے ہو, کمپیوٹر انجینئر بننا چاہتے ہو, سافٹ ویئر انجینئر, ہارڈ ویئر انجینئر, کیا بننا چاہتے ہو, تمہاری نوکری پکی. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان سے پہلے اعلان کرے گا. جس کی گردن آزاد کی گئی جہنم سے, ان میں سے یہ ایک ہے پکی. یہ ہوتا ہے ایگزام. اب دیکھیں, ہم نے ایگزام لیا اور ایگزام میں 3 بڑی چیزوں کا ذکر کروں گا. ٹریننگ جو ہم نے لی, نمبر 1 اپنے گناہوں سے دھوئیں گے اپنے دل کو. اس کے بعد گندگیوں سے اپنے دل کو دھوئیں گے. نمبر 3 علاقات عامہ, ریلیشن, اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. ابھی ہم سمجھیں گے ان 3 چیزوں کو اختصار میں اور اپنی بات ختم کروں گا. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو لایا ہی اسی لیے تاکہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے دھو سکے. گناہوں کے کچرے جو ہمارے دلوں کو زنگ لگا بیٹھے ہیں, اسے کالا کر دیا ہے. اس میں نہ جانے کیسے کائیں وسی گلائی, ہمارا کر دل گلا ہے, گناہ کر کائیں وسی گلائی, زنگ لگ گیا. یہ جو کالا بن گیا ہے ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے, اسے اللہ تعالیٰ دھونا چاہتا ہے. اب کہو کہ کہاں دھونا چاہتا ہے, ایسا کب کہا اللہ نے؟ یہی تو کہا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے دلوں کی دھلائی ہو. دھلائی کا مطلب وہ مار کٹائی نہیں, مار کٹائی والی دھلائی نہیں. صابن سے, ایریل سے, ٹائڈ سے, سرف سے, اور دنیا میں جتنے قسم کے صابن ہو سکتے ہیں, شیمپو ہو سکتے ہیں, ان سے ہمارے دلوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھلائی کر رہا ہے تاکہ
ہمارے دل صاف ہو جائیں. زنگ جو لگ گیا ہے, کائیں جو بیٹھ گئی ہے ہمارے دلوں میں, چوری کی زنگ لگی ہے, بدکاری کی زنگ لگی ہے, گالی گلوچ کی زنگ لگی ہے, ہم نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں ان کی جو زنگ لگی ہوئی ہے ہمارے دلوں میں, گناہوں کی تہ در تہ بیٹھ گئی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ دھلائی کر رہا تھا. اور یہ ٹریننگ دی ہے رمضان میں کہ تمہارے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں. روزہ رکھو گے تو تم جھوٹ نہیں بولو گے, روزہ رکھو گے غیبت نہیں کرو گے, روزہ رکھو گے چغل خوری نہیں کرو گے, روزہ رکھو گے لڑائی جھگڑے نہیں کرو گے, روزہ رکھو گے گالی گلوچ نہیں کرو گے. یہ جو نہیں کرو گے تو نیا زنگ لگے گا نہیں, اور جو تم توبہ استغفار کر رہے ہو اس سے تمہارا دل دھلتا جا رہا ہے, اور نیا زنگ روزہ آنے نہیں دے رہا ہے. دھلائی ہو گئی, رمضان ختم, دھلائی ہو گئی, گناہوں کے جتنی پرتیں تھی دلوں سے دھلائی ہو گئی, اور یہی دھلائی اللہ چاہتا ہے, اور اسی کو کہتا ہے تقوی لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے دلوں کو تقوی مل جائے, تم متقی بن جاؤ, تم دھلے ہوئے دل والے بن جاؤ, تمہارے دلوں میں کوئی گندگی نہ رہ جائے. گناہوں سے دھونا, اس کی ٹریننگ ہم نے لی رمضان. دوسری ٹریننگ کیا دی؟ دوسری ٹریننگ ہم نے لی گندگیوں سے دھلائی. فیس بک میں غلط سلط کام کرنا, چیٹنگ میں لڑکیوں سے بات کرنا, واٹس ایپ میں کوئی فارورڈ کرنا غلط سلط ویڈیو, غلط سلط فوٹو, یوٹیوب میں غلط سلط مووی دیکھنا, ادھر ادھر غلط سلط کام کرنا, لڑکیاں راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑنا, لڑکیوں کو گھورنا, اس طرح سے گندی جو باتیں ہوتی ہیں لڑکے اور لڑکیوں میں, جنس اور سیکس سے متعلق باتیں جو ہوتی ہیں, ایسی گندگیوں سے رب نے دھلائی کرنی چاہیے, اور ہمارے دلوں کی دھلائی اس نے بخوبی کی. اور کہا, اب سنو, اللہ تبارک رمضان میں عمرہ کی بات آئی تھی, اس سے جڑی ہوئی ایک بات سنو. دیکھو نماز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, پہلے گندگیوں سے, فحش باتوں سے نماز روکے گی, لڑکیوں کو چھیڑنے سے روکے گی, یہ گندی بات ہے. لڑکیوں کے ننگے فوٹو دیکھنے سے روکے گی نماز, کیونکہ یہ گندی بات ہے. نماز تمہیں لڑکیوں سے چیٹنگ میں بات کرنے سے روکے گی, کیونکہ یہ گندی بات ہے. نماز تمہیں روکے گی, روزہ تمہیں روکے گا. اور پھر جب تمہارے اندر سے یہ گندگی دھل جائے گی تو تم سادے ہو جاؤ گے. عمرہ میں آپ نے سنا کہ احرام باندھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہی تین کام, جو نماز کر رہا ہے, جو روزہ کر رہی ہے, جو روزہ کر رہا ہے, جو نماز کر رہی ہے, یہی کام یہاں احرام کر رہا ہے, حج عمرہ کر رہے, گندگیوں سے روک رہے, گناہوں سے روک رہے, اور لڑائی جھگڑے سے روک رہے. یہی تو روزہ بھی کر رہا تھا. یہ دھلائی پہلی بار گناہوں سے ہمارے دلوں کی دھلائی ہوئی, دوسری بار دھلائی جو اللہ کر رہا ہے دلوں کی تو گندگیوں سے, اور گندگیوں سے کہتے ہیں جو بے حیائی ہے, فحش ہے اور منکرات ہے ان سے. اور اس کے بعد لڑائی جھگڑا یعنی ریلیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, پورے رمضان میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے, رمضان میں زکوٰۃ کے مال نکال کے تقسیم کرتے تھے, رمضان کے مہینے میں عام طور پر غریب غربا میں بہت زیادہ دانی ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی کوئی اگر کاہلی سستی کرتا ہے تو واجب کر دیا عیدی دو ایک غریب کو, صدقۃ الفطر کے طریقے سے ایک غریب کو دینا پڑے گا تمہیں اپنے جیب سے, اور یہ عیدی ہے اس بچے کے لیے جو غریب ہے. تم پارٹیاں چلاتے رہے, افطاری پارٹی میں ہزاروں لوگوں کو باہر سے بلایا, دسیوں قسم کے آئٹم رکھے ہوئے افطار پارٹی میں, ایسے ایسے ہائی فائی قسم کی پارٹی دی ہے, لوگ حشاش کر رہے. اور بازو میں پڑوسی میں ایک گھر ہے, ان کے گھر میں افطاری میں پانی کے سوا کچھ نہیں کہ وہ افطاری کرے. یہ اخلاق ہے, یہ ریلیشن ہے, یہ ریلیشن اسلام نے سکھایا. یہ ریلیشن نہیں ہے, ریلیشن از لو, محبت ہی.
سب کچھ ہے ایک معاشرہ کے لیے. معاشرے میں اگر محبت ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہے. معاشرے میں محبت نہیں تو وہ زندہ بالکل نہیں ہے, وہ بنا ہوا معاشرہ ہے. ہمارا معاشرہ اس لیے مرا ہوا ہے کہ محبت نہیں ہے. پارٹی دے رہا ہوں واہ واہی کے لیے, ہائی فائی, افطاری پارٹی, عید پارٹی, یہ پارٹی وہ پارٹی, لیکن گھر کے بازو میں ایک غریب انسان ہے, اس کے پاس کھانے پینے کے لیے, پہننے اوڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم پارٹی پر پارٹی دیے جا رہے ہیں. یہ ریلیشن کی کمزوری ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے رمضان میں غریبوں کا خیال رکھو, زکوٰۃ دیا کرو, صدقۃ الفطر دیا کرو, بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو, اور اس کے بعد بھی جب عید کے لیے نماز میں جاؤ تو جاتے ہوئے بھی غریبوں کو خیال رکھو اور ان کی عید کے لیے تم سہارا بنو. لیکن یہ 5 طریقے جو ہمیں بتائے گئے لوگوں کو جوڑنے کے لیے, ہمارے دینوں کو اپنے معاشرے کے تمام لوگوں سے, غریبوں سے, مسکینوں سے, بڑوں سے, چھوٹوں سے, مردوں سے, عورتوں سے جوڑنے اور ریلیشن کو بنانے کے لیے, تاکہ ہمارا مجتمع, ہمارا سماج کامیاب ہو, ہمارے پورے معاشرے میں خوشحالی آئے. اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنایا تھا, لیکن ہم نے اسے بھی بگاڑ دیا. فل ویسٹ. نہ تو ہماری نماز گندگی سے روکی, نہ روزہ روکا, نہ ہمارے دوسرے اعمال روکے, نہ ہمیں گناہوں سے روکے, نہ لڑائی جھگڑے سے روکے, نہ ہمیں گالی گلوچ سے روکے, نہ شراب خوری سے روکے, نہ ہمیں چوری سے روکا, نہ ہمیں گندگیوں سے, کسی بھی چیز سے ہمارے رمضان کے اعمال نے ہمیں جب نہیں روکا تو رمضان ہمارا ضائع ہو گیا. میرے بھائی, اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں سر جوڑ کر سوچنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے یہی دعوت دی اس آیت میں, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. بڑھیا دیکھا ہے, بڑھیاؤں, بڑی مائیں, بڑی اماں, نانی اماں, دادی اماں یا بڑی عورتیں سویٹر بنتی ہیں, بنتے جب سویٹر پورا جب ہو گیا 8 دن میں, 10 دن میں, 1 مہینے تک وہ عورت بہت پریشان رہی. اس کو بننے کے لیے دن رات لگی رہی, نقش و نگار پھول بوٹے کے ساتھ پورے سویٹر کو بن کے تیار کیا, اور جس دن تیار ہو گیا اتار کے اب پہننا چاہیے, اس دن سوئی کو نکالا اور ایک طرف سے اس نے کھینچنا شروع کیا اس دھاگے کو. ہوتا کیا ہے, ادھڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ کھینچتی رہی 2 منٹ میں پورا سویٹر ادھڑ کے رہ گیا, ڈھیر لگ گیا یہاں دھاگے کا جس سے سویٹر بن رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے, اے بڑھیا کیوں ایسا کیا؟ اگر تمہیں دھاگا چاہیے تھا تو تم نے 1 مہینے محنت کر کے سویٹر بنا کیوں بنا؟ مشقت کیوں اٹھائی, تکلیف اٹھا کے سویٹر بنا کیوں؟ اور اگر بنا تو اسے ادھیڑا کیوں تم نے ادھیڑ دیا؟ ایسا کیوں کیا؟ یا تو بنتی ہی نہیں, اور اگر بنی تو پھر اسے ادھیڑنا نہیں چاہیے تھا, اسے پہننا چاہیے تھا. ایسا کیا کیوں؟ ہم سے پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ زبان حال سے. قرآن ہمیں پوچھ رہا ہے, رمضان ہم سے پوچھ رہا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا, اور نہ ہو جاؤ, کَالَّتِي, اس عورت کی طرح سے جو نقضت, جس نے ادھیڑ کے رکھ دیا, نقضت غزلہا, اپنے پروئے ہوئے بنے ہوئے اس سویٹر, اس ٹوپی یا کسی ایک چیز کو جس کو اس نے پرویا اور بننے کے بعد اسے ادھیڑ کے رکھ دیا. اس عورت کی طرح سے تم کیوں بنتے ہو؟ 1 مہینہ تم نے اپنے کو پرویا, بنا, سویٹر تیار ہو گیا. جب رمضان ختم ہو رہا تھا تم نمازی تھے, رمضان ختم ہو رہا تھا تم روزے دار تھے, رمضان ختم ہو رہا تھا تم دیندار تھے, رمضان ختم ہو رہا تھا ایک مسلمان کے بھائی تھے, رمضان ختم ہو رہا تھا تم دین کی بات کرنے والے تھے, رمضان ختم ہو رہا تھا تم تسبیحات اور تکبیرات پڑھنے والے تھے. یہ تمہاری حالت تھی. پورا مہینہ ایسا رہا, پورا مہینہ تم نے مشقت اٹھائی, اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا
पकड़ के खींचना शुरू किया। सुबह तक तुमने उधेड़ के अपने तमाम काम को रख दिया। बेनमाजी बन गए, तुम्हारे रोजे बातिल हो गए। बेनमाजी बन गए, तुम्हारी नमाजें खत्म हो गई, तरावी खत्म हो गई। बेनमाजी बन गए, जिक्र अज़कार खत्म हो गए। बेनमाजी बन गए, कुरान जो तुमने पढ़ा था वो भी ज़ाय हो गया। बेनमाजी बने, अल्लाह ने जो तुम्हारी दुआएं सुनी थी वो भी ज़ाय हो गई। जो कुछ भी तुमने किया था वो सारा ज़ाय हो गया, क्योंकि तुमने उधेड़ के रख दिया अपने को। क्यों उधेड़ रहे हो? हर साल एक महीना मेहनत से स्वेटर बुनते हो, बुन बुन के अपने को मुसलमान बनाते हो। रमजान खत्म होता है, उस वक्त एक कामिल मोमिन लगते हो, और 2 दिन बाद वहीं वापस चले गए जहां रमजान के पहले थे। नहीं मेरे, गलत है। एक अकिल इंसान, पागल ऐसा करता है, लेकिन एक समझदार इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। करोगे ऐसा? करोगे ऐसा? करोगे? रमजान में जो रोजा रखा था ज़ाय करोगे? नमाज़ें ज़ाय करोगे? रोजे, हज, ज़कात जो कुछ भी तुमने किया था ज़ाय करोगे? अगर नहीं करोगे, वापस आओ जहां तुमने छोड़ा है अपने दीन को। ईद का चांद नजर आते ही, रमजान के एंड में ईद का चांद नजर आते ही जहां तुमने अपने दीन को छोड़ा है वहीं आप वापस आओ। और ये आखिरी काम है आज की मजलिस का कि रमजान हमें जगाता है, हमें याद दिलाता है, बच्चे उठो, दोबारा तैयार हो जाओ। रमजान चला गया तो क्या हुआ? रब तो वही बाकी है। रमजान गया तो क्या हुआ? नमाजें बाकी हैं। रमजान गया तो क्या हुआ? रोजे बाकी हैं। रमजान गया तो क्या हुआ? कुरान बाकी है। रमजान गया तो क्या हुआ? रब आसमान इस समावी दुनिया में हर रोज तिहाई रात में आता है। आज भी रमजान हो या ना हो, पूरे साल रात के तिहाई हिस्से में इस पहले आसमान पर तुम्हारा रब आता है। ठीक है, रमजान गया, लेकिन काम तो बाकी है, करना होगा बच्चे। जाग जाओ, उठ जाओ। और ये वैसे ही है जैसे घर वाले बच्चे को नीट की तैयारी के लिए तैयार करते हैं। आइए हम सब मिल के एक दूसरे के मददगार बने, माशरे को बनाने के लिए रिलेशन भी बनाए। अपने दिलों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो धुलाई की है गंदगियों से, उसको महफूज रखें, उसमें दोबारा गंदगी लगने ना दें। अल्लाह ने हमारे दिलों को जो गुनाहों से धुलाई की है उसे भी महफूज रखें, दोबारा गुनाह करके उसमें दाग ना लगने दें। अभी अल्लाह ताला ने धो के हमें साफ किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, रमजान के दर्स से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रमजान से जो हमें सबक लेना चाहिए, हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक व अनअम अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये रुदादे चमन थी या किताबे जिंदगी? ये रुदादे